أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے سود کا بیان تھا، کیونکہ جو مال حرام ہیں ان میں سود سر فہرست ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا ہے. مزید فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر کوئی شخص سود کو جائز سمجھ کر لیتا اور دیتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر سود کو حرام سمجھ کر لیتا ہے دیتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اب اس سود خور کو حکم ہے وَإِن كَانَ، اور اگر وہ مقروض جس کو تم نے قرض دیا ہے اور اس نے تمہیں اصل رقم کے ساتھ سود بھی دینا ہے، تو سود تو اب ہو گیا حرام، تو جو اصل رقم باقی بچی ہوئی ہے ذو عسرت، تنگ دست ہے، یعنی وہ جو مقروض ہیں اگر وہ تنگ دست ہے فنظرۃ الی میسرہ، بس اس کو مہلت دو فراخی تک. یعنی اگر تمہارا مقروض واقعی میں تنگ دست ہے تو فراخی تک اس کو مہلت دے دو. البتہ اگر کوئی شخص بدنیت ہے، وہ قرض تو واپس کر سکتا ہے لیکن قرض واپس نہیں کر رہا، تو اس پر سختی کرنا بھی جائز ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. صدقے کی صورت یہ ہے کہ اس سے تم نے قرض لینا ہے وہ اس کو معاف کر دو. اب اس کی تفصیل ہے کہ آپ کی مرضی ہے سارا معاف کر دو، آپ کی مرضی ہے آدھا معاف کر دو، آپ کی مرضی ہے اس کا کچھ حصہ معاف کر دو، تہائی چوتھائی معاف کر دو، جس طرح چاہو کر سکتے ہو، اس کا تمہیں حق حاصل ہے. البتہ مہلت دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قرض دیا ہے اور وہ مقروض جو ہے وہ قرض کی رقم واپس نہیں کر سکتا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو یہ جو جس نے قرض دیا ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے جو ہے وہ جو قرض کی رقم ہے وہ زکوٰۃ میں کٹوا لوں، تو اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کی صورت فقہا نے یہ بتائی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اتنی رقم جو زکوٰۃ کی رقم وہ اس کو دینا چاہتا ہے وہ رقم اپنی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا شرط ہے. قرآن کریم میں نا انما الصدقات للفقراء، یہ لام جو ہے یہ تملیک کا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مال کا مالک بنا دینا. تو جتنی رقم یہ دینا چاہتا ہے یہ اس کو اپنے زکوٰۃ میں سے نکال کے اس کو مالک بنا دے. جب وہ مالک بن جائے پھر اس کو کہے کہ جی آپ نے میرا اتنا قرضہ واپس کرنا ہے، وہ واپس دے دو. اس طرح اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی
اور اس کا قرض بھی وصول ہو جائے گا۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو تم اس دن کے عذاب سے، ترجعون فیہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی تم نے جو نیکی کمائی ہے وہ بھی پوری پوری ملے گی، جو بدی کمائی ہے وہ بھی پوری پوری ملے گی، پورا پورا بدلہ انسان کو دیا جائے گا قیامت والے دن۔ قیامت والے دن انسان کو اپنے تمام کام جو اس نے دنیا میں کیے ہیں وہ سارے کے سارے معلوم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا حافظہ بڑھا دے گا، اتنا زیادہ کر دے گا کہ دنیا کے اندر انہیں جتنے کام، دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے کام آدمی بھول جاتا ہے، اس سے وہ کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ سارے کام اس کو یاد آ رہے ہوں گے، ساری چیزیں اس کو یاد ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اعمال نامہ ہے جس کے اندر اس کے سارے کام لکھے ہوئے ہوں گے وہ بھی فرشتے اس کے سامنے کر دیں گے، اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھ اور دیکھ میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے کوئی کام نہ کیا اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو۔ تو انسان کہے گا لا یا رب، اے میرے رب کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انسان اپنا اعمال نامہ پڑھ کر حیران رہ جائے گا۔ اور سورۃ الکہف میں کہ انسان یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں نہ کوئی چھوٹی سی بات چھوٹی ہوئی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوٹی ہوئی ہے، اس کو تو اس کے اندر تو سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ تو فرمایا وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں سے آگے قرض کے بعض ضروری احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے ادھار رقم لیتا ہے تو اس کے شریعت نے کیا احکام مقرر کیے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ جو ابھی آگے شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو، بدین، قرض اور ادھار کا، الی اجل مسمى، مقررہ میعاد تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ اس لیے لکھ لو تاکہ تمہیں اس کی مدت بھی معلوم ہو کہ فلاں تاریخ کو میں نے قرض لیا تھا اور فلاں تاریخ کو میں نے واپس کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ کتنی رقم لی تھی اور کتنی واپس کرنی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جب وہ بھول جاتے ہیں تو پھر بعد میں جھگڑا ہوتا ہے، لہٰذا لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی نہ اس کا حق مارے اور نہ اس کا حق مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ لکھنے والا اگر مزدوری لینا چاہے، لکھنے کی اجرت لینا چاہے تو اس کو حق حاصل ہے، وہ اجرت لے سکتا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کی تعلیم دی ہے، یعنی یہ جو آدمی لکھنا جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، تو اس احسان، اللہ کے اس احسان کا شکر یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ اگر کوئی اس سے کچھ لکھواتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ کر دے دے۔ فلیکتب، بس چاہیے کہ لکھے۔ اب وہ بغیر اجرت کے لکھے تو نور علی نور، لیکن اگر اجرت لینا چاہے تو اس کو بھی اس کا حق حاصل ہے۔ ولیملل، اور چاہیے کہ املا کرائے۔ املال اور املا یہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ الذی علیہ الحق، وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی یہ لکھوانا جو ہے مقروض کا کام ہے، جو قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، کیونکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کتنے پیسے لیے ہیں، یہ اس پر لازم ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ مقروض اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک لکھوائے، اس میں خیانت نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور مقروض نے جو حق دینا ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، ٹھیک ٹھیک لکھوائے کہ اتنا حق دینا ہے اور فلاں تاریخ کو دینا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہے وہ حق جس کے ذمے، پس اگر ہے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، سفیہن، بے عقل، پاگل قسم کا آدمی ہے۔ اب ایک آدمی بدحواس ہے تو بدحواس آدمی کیا لکھوائے گا؟ او ضعیفن، یا کمزور ہے، یعنی یا تو اتنا کمزور ہے کہ وہ بچہ ہے، بچہ نہیں لکھوا سکتا، یا اتنا ضعیف ہے کہ اس کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ خود لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی
گونگا ہے، بول نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا وہ کیا لکھوائے گا؟ یعنی یا جو لکھنے والا ہے اس کی زبان اور ہے اور جو لکھوانے والا ہے اس کی زبان اور ہے، اب وہ اپنا معافی ضمیر اس کو نہیں سمجھا سکتا، تو یہ لکھوانے کی طاقت نہیں ہے، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست لکھوائے انصاف کے ساتھ، یعنی وہ اپنا مختار اور وکیل بنائے اور اس کو کہے کہ تو میری طرف سے تحریر لکھوا دے۔ تو جب تم کسی کو ادھار دو تو کسی میعاد تک، تو اس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو تحریر میں لے آؤ، یہاں تک جو ہے یہ پہلا حکم بیان ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل نہیں کرے گا، یعنی تحریر نہیں لکھوائے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب آگے دوسرا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، یعنی مومن ہو، کیونکہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ شروع میں بتایا نا میں نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو خطاب ایمان والوں کو ہے، اس لیے ایمان والوں کے حق میں گواہی بھی ایمان والوں کی معتبر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ۔ کافر مسلمان کے حق میں کسی مسئلے پر بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، جن کو تم گواہ پسند کرتے ہو۔ مومن تو ظاہر ہے اسی کو گواہ پسند کرے گا جو مومن ہو، عادل ہو، عادل اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں گواہی کی شرائط بھی کچھ بیان کی گئی ہیں کہ کیسا آدمی گواہی دے سکتا ہے، اور یہ جو گواہی کی شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آیا شرعی طور پر ہم خود گواہ بننے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ گواہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ جو ہے وہ صوم و صلات کا پابند ہو، یعنی اس طرح کہ اس کے ذمے ایک بھی نماز اور ایک بھی روزہ باقی نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو، اگر اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس جھوٹ سے اس نے توبہ کی ہو، اگر اس نے توبہ نہیں کی جھوٹ بولنے سے تو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے با جماعت نماز ادا کرنے کا پابند ہو، بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ ہاں البتہ ایک آدھ نماز کبھی جماعت سے رہ گئی وہ ایک الگ بات ہے، اور اگر عادت ہے کہ جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کی گواہی منظور نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا آدمی بھی گواہ نہیں بن سکتا جو بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دے، کیونکہ جمعے کی نماز بھی فرض عین ہے۔ فقہائے اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص گلی محلوں میں ننگے سر پھرتا ہے وہ بھی گواہی کا اہل نہیں ہے۔ جو شخص لوگوں کے سامنے راستے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے وہ بھی گواہی کا اہل نہیں ہے۔ یہ جو شخص بازاروں میں چلتے پھرتے ہوئے کھاتا رہتا ہے وہ بھی گواہی کا اہل نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھاتے رہتے ہیں چلتے پھرتے، لہٰذا اس دور میں شرعی گواہ کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ گواہ دو مرد ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ تنہا عورتوں کی گواہی حدود میں مقبول نہیں ہے۔ مثلا زنا کے مسئلے میں اگر کسی عورت کے بارے میں 1,00,000 عورتیں بھی گواہی دے دیں تو ان کی گواہی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جج کے سامنے زنا کو جن صریح الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے، عورت اپنی فطری شرم و حیا کی وجہ سے صریح الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شریعت نے ان کی عورتوں کی گواہی صرف ولادت، رضاعت اور عدت کے حوالے میں سے منظور کرتی ہے۔ عام حالات میں قتل کا مسئلہ ہو، چوری کا مسئلہ ہو، نکاح یا طلاق کا مسئلہ ہو، اس طرح کے اور مسئلے ہیں، ان میں ایک مرد اور دو عورتیں تو گواہی دے سکتی ہیں، لیکن تنہا عورتیں جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتی۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ناقصات العقل ہیں اور ناقصات دین بھی ہیں۔ تو ایک عورت بولی کہ یا رسول اللہ ہم ناقصات العقل کیوں ہیں، یعنی ہم میں کیا کمزوری پائی جاتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گواہی کے مسئلے میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے، مگر اگر آج کل کی عورت ہوتی تو حضور سے بحث شروع کر دیتی کہ نہیں میں تو نہیں مانتی، ہماری تو عقل پوری ہے، ہم تو مردوں سے بھی زیادہ ہے ہماری عقل۔ تو یہ ہے دنیا کا نقصان، اور دین کا نقصان عورت میں یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت پر نماز معاف ہے،
اور ہر مہینے میں عورت پر کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، اس کی نماز معاف ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ حیض و نفاس کے ایام میں روزہ بھی اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، نماز معاف ہے۔ تو یہ حکم قرآن پاک کا ہے گواہی کے بارے میں۔ تو قرآن پاک کا اور حدیث متواترہ کے جو احکام ہیں ان کو بے چوچرا تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ آج کی جو بے دین قسم کے مرد ہیں اور عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ عورت کی گواہی عادی ہے، کیا عورت کی نگاہ پوری نہیں پڑتی، کیا عورت پوری طرح نہیں دیکھ سکتی؟ یہ در حقیقت رب تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ حالانکہ مومن کو چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کا حکم مان لے۔ تو گواہی کے مسئلے میں دو عورتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ ان تضل احداہما، یہ کہ ان دو میں سے اگر کوئی ایک ضروری بات بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو ان دو میں سے ایک یاد کروا دے گی دوسری کو۔ یعنی اگر کوئی خاص بات ہے اور جس پر گواہی موقوف ہے، گواہی دیتے وقت ایک عورت بھول گئی، ویسے تو اس کے ذہن سے نکل گئی، تو دوسری عورت اس کو یاد کرا دے گی۔ ویسے تو عورتیں بڑی باتونی ہوتی ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن اصل بات بھول جاتی ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی۔ فرمایا ولا یأبی الشہداء، اور گواہ انکار نہ کریں اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی گواہی پر کوئی معاملہ موقوف ہے تو اس کو گواہی دینا واجب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گواہی دے، اور نفس شہادت پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے گواہی دینے پر۔ البتہ اگر کوئی مزدور آدمی ہے اور وہ چلا گیا کورٹ میں گواہی دینے کے لیے، کورٹ میں گواہی دینے کی وجہ سے اس کی ایک دن کی مزدوری ضائع ہو گئی، تو وہ جس دن عدالت جا کر اس نے گواہی دی ہے اس دن کی مزدوری وہ اس سے وصول کر سکتا ہے جس کے حق میں گواہی دینے کے لیے گیا۔ اس دن کا کھانا وہ اس سے کھا سکتا ہے جس دن وہ گواہی دینے کے لیے گیا ہے۔ البتہ یہ ساری چیزیں جو ہے گواہ کی حیثیت کے مطابق ہوں گی، یعنی اگر وہ پہلے اپنا کرایہ بھی لے سکتا ہے آنے جانے کا، یعنی ہوگی اس کی حیثیت کے مطابق۔ یعنی اگر وہ پہلے تھرڈ کلاس میں سفر کرتا ہے تو اس کو ابھی بھی کرایہ بھی جو ہے تھرڈ کلاس کا ملے گا، اور اگر وہ گھر کے اندر دال ساگ کھاتا ہے تو وہ مرغ مسلم کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تھرڈ کلاس کا میں سفر کرتا ہے تو فرسٹ کلاس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ولا تسأموا، اور نہ اکتاؤ تم ان تکتبوہ، یہ کہ لکھو تم ادھار کو، صغیراً او کبیراً، ادھار چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، الی اجلی، اس کو میعاد تک لکھ لینا چاہیے، لکھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو ان آیات میں دو مسئلے بیان ہوئے، ایک یہ کہ اگر معاملہ ادھار کا ہو تو اس کو لکھ لیا جائے تاکہ گڑبڑ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس معاملے پر گواہ بنا لو۔ اسی حوالے سے باقی باتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آیت جو ہے کافی بڑی ہے، اس آیت کا ایک حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔